أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا رد معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام تحية والكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المسلمين، سيدنا ومولانا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلومين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد محمد مصطفیٰ موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء، بغیر کسی تمہید میں الجھنے کے ہم اپنے گفتگو میں داخل ہوتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں ارتقاء انسانیت میں معصومین کا کردار، کہ ارتقاء انسانیت میں معصومین علیہ السلام کا کردار کیا رہا ہے. اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یقیناً اسی کا ایک مقدمہ ہم لوگ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالی نے، خالق کائنات نے کون سے اسرار و رموز پوشیدہ رکھے ہیں. یعنی کہ پہلے ہم انسان کو سمجھیں گے تو پھر انسانیت کو سمجھیں گے. پہلے ہم مقام انسان کو سمجھیں گے، پھر مقام انسانیت سے آشنا ہوں گے. اس کو ہم نے فقط معصومین کو ہی کیوں محور قرار دیا ہے؟ انسانیت ہم نے معصومین سے ہی کیوں لینا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ ہستیاں گزری ہیں تاریخ میں، اصحاب محمد گزرے ہیں، بڑے بڑے شخصیات تاریخ میں گزرے ہیں، تو ہم فقط معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں، باقی ہستیوں کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اور اس کے ضمن میں چونکہ اس کا جواب جہاں ہے اسی پر ہی ایک آیت ایسی ہے جس کو اپنا موضوع بنا کر کچھ لوگ ہمارے جوانوں پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی آیت. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یا علی مدد کہنا شرک ہے، اور غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، جائز نہیں ہے. اس کا ہم پہلے جواب دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جس آیت کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہے کہ ہمارے جوان بارہا وہ آیت پڑھتے ہوئے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات رکھتے ہیں کہ آیت کا مطلب تو یہی بنتا ہے شاید ہم غلط ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو برادران ہم سے یہ اعتراض کر کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں،
صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر آپ علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اگر طول تاریخ اسلام میں دیکھیں تو 650 ہجری سے پہلے یہ آیت موجود تھی، قرآن کا حصہ تھا۔ مسلمان روزانہ نمازوں میں 5 وقت، اگر 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کو واجب سمجھتے ہیں تو 10 مرتبہ واجب کی نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا تھا۔ لیکن کبھی کسی نے یہ بات نہیں لکھی کتابوں میں، نہ تفسیر قرآن میں یہ بات لکھی گئی کہ غیر خدا سے استمداد شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ امت مسلمہ کے بڑے بڑے مفسرین گزرے، بڑے بڑے فقہاء گزرے، بڑے بڑے جید صحابہ کرام گزرے، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ استمداد از غیر خدا شرک ہے، یعنی غیر خدا کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، ایسا نہیں لکھا۔ اس لیے امت مسلمہ غیر خدا سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی کے درمیان۔ شیعہ سنی ہر کوئی، خود اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں ایک گروہ، یہ اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اس عنوان کے ساتھ جدا نہ کیا جائے، بلکہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ ہیں اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو جمہور امت مسلمہ کا ہے۔ ہاں ایک گروہ کا عقیدہ ہم سے جدا ہے، وہ امت مسلمہ سے ہٹ کر ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اور آیت پیش کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اس آیت کے وہی مفہوم ہے، اس آیت سے مراد الہی وہی ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر کیوں جب بچہ مریض ہو جاتا ہے تو دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو کہ ڈاکٹر اس کو شفا عطا کر دو؟ کیونکہ اگر آپ نے جو مطلب لیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر دنیا میں کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ ایسا نہیں کہ علی سے مدد نہ لو ڈاکٹر سے مدد لے لو، ایسا نہیں علی سے مدد نہ لو انجینئر سے مدد لے لو، کسی سے بھی مدد نہیں لے سکتے جیسے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر داخلہ نے سنت کیا کہتے ہیں کہ سامنے ہو تو مدد لے سکتے ہیں، سامنے نہ ہو تو مدد نہیں لے سکتے۔ آپ لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سامنے اگر ایک دوسرے کے مومنین ہے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھاری چیز اٹھانا ہے تو مدد لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو مدد لے سکتے ہیں۔ جہاں وسیلہ ہو، کوئی بظاہر چیزیں ہوں، وہاں پر انسان مدد لے سکتا ہے، جہاں وسیلہ کا وہاں مدد نہیں لے سکتا۔ قرآن میں یہ چیز نہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر سامنے ہو تو عبادت کی جا سکتی ہے، سامنے نہ ہو تو عبادت نہیں کی جا سکتی؟ ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، چاہے ہمارے سامنے موجود کوئی شے ہو اس کی بھی ہم عبادت نہیں کرتے، چاہے ہم سے بڑا ہو، ہمارے ماں باپ ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم سے چھوٹا ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہمارے سامنے ہمارے مومنین بھائی ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، غیب میں حضرت جبرائیل ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی صورت میں کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین کا مطلب اگر صرف تجھ سے مدد لینا ہے تو سامنے ہو یا نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وسائل رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، تو بھی ضروری ہے کہ فقط خدا سے مدد مانگی جائے۔ اگر وہ مطلب جو آپ لے رہے ہیں تو یہ ہمارا کاروبار زندگی معطل ہو جائے گا۔ ہم نے کہا
دینا شرک نہیں ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر ہمیں کہ ایاک نعبد صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین صرف تیری مدد چاہتے ہیں، اس آیت کا مطلب واضح ہے۔ ایاک نعبد ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور لفظ واو ہے، واو عاطفہ، واو عاطفہ کا عربی میں کیا کام ہے؟ وہ اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ جیسے اردو میں اور ہے، یعنی اور میں اور فلاں بندہ وہاں گئے، اس میں اور وہ اس کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں دو جملوں کو ملانے کے لیے حرف عاطفہ واو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تیری عبادت کرنے کے لیے صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت پروردگار کے لیے ہم خدا کی مدد چاہتے ہیں، بغیر لطف خدا کے ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد، نصرت، ہدایت ہمارے شامل حال ہوگی، توفیق الہی ہمارے شامل حال ہوگا، ہمیں نصیب ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو سکے، پھر ہم خدا کی عبادت کر سکیں گے۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محمد علی محمد صلی ہم نے معصومین کو ہی ارتقاء انسانیت کے لیے مختص کیوں کیا؟ ہمیں معصومین سے ہی کیوں لینا ہے؟ ہم نے معصومین سے ہی کیوں طلب کرنا ہے، انہی سے حاصل کرنا ہے؟ ہر مسلمان ایک دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کو واجب کی نیت سے پڑھتا ہے۔ قرآن نماز کا واجب ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر، واجبات نماز کا سے فرض ہے، اگر انسان جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، اس کی نماز باطل ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں ان لوگوں کا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بار الہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کون سا ایسا وجود ہے جس پر نعمت الہی نازل نہ ہوا ہو؟ نعمت تو ہر انسان کے لیے ہے۔ آنکھیں نعمت ہے، اللہ نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے۔ ہاتھ نعمت ہے، اللہ نے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے۔ اولاد نعمت ہے، اللہ نے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے۔ یہ آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر آیت کو نہیں روکا بلکہ آیت کو جاری رکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اللہ نے آگے 2 ایسی شرائط رکھی کہ کوئی غیر اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا مفتی جتنا بھی زور لگا لے، جتنی بھی کوشش کر لے، کسی غیر معصوم کو اس صراط مستقیم کا مستقل حالات قرار نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ایسی 2 کنڈیشن لگا دی، ایسی 2 شرائط لگا دی، کیا؟ غیر المغضوب علیہم، بار الہ ان کا راستہ جن پر ایک لحظے کے لیے بھی تو غضبناک نہیں ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تاریخ میں کہ کون ایسا ہے جس پر ایک لحظے کے لیے بھی خدا غضبناک نہیں ہوا، تو ہم دیکھیں گے جب ہم جنگوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئی، آپ لوگ کہتے ہیں خدا سے انہوں نے توبہ کیا، معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، مان لیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن جس وقت ان سے غلطی ہو رہی تھی، جب وہ غلطی کر رہے تھے، اللہ ان پر غضبناک ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ غیر المغضوب علیہم، بار اللہ
کیا. بس ماننے کی دیر ہے, اللہ کی ہدایت عطا کرنے میں کسی قسم کی دیر نہیں ہے. کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ ہم سورہ حلقہ کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہے تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو مادہ حیات آب مخلوق سے خلق کیا, پھر نبتلیہ کیوں خلق کیا ہے؟ انسان کو خلق کرنے کی غرض, انسان کو خلق کرنے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ نبتلیہ, تاکہ ہم اس کو آزمائیں, اس کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور امتحان لینے کے لیے اللہ نے ایسے بھی نہیں چھوڑا, تمہیں بصارت بھی دی, تمہیں سماعت بھی دی ہے. صلوات علی محمد و علی محمد پر. اللہم صلی اللہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس لیے تمہیں خلق کیا, تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے تمہیں بصارت دی, ہم نے تمہیں سماعت دی. عزیزوں, انسان کو اللہ نے کتنا تعجب آور خلقت بنا کے خلق کیا ہے, کتنا تعجب آور ہے انسان. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اعجبوا لہذا الانسان, اس انسان پر کتنا تعجب کرنا بنتا ہے کہ ینظر بشحم ویسمع بعزم ویتکلم بلحم. انسان کتنا تعجب آور تخلیق پروردگار ہے کہ یہ انسان چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے, ویتکلم بلحم, گوشت کے ایک ٹکڑے سے بات کرتا ہے, ویسمع بعزم, اور ہڈیوں سے سنتا ہے. آج سائنس اس بات کا احترام کر رہی ہے, اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ انسان چربی سے دکھتا ہے, ریٹینا سے دکھتا ہے چربی. انسان گوشت سے بات کرتا ہے, زبان سے بات کرتا ہے. تو فرمایا کہ ویسمع بعزم, ایئر ڈرم سے انسان سنتا ہے, وائبریشن کریٹ کرتا ہے اور انسان سنتا ہے. بس یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, انسان اس سے بول رہا ہے. اگر انسان اس سے بول رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گوشت کا ٹکڑا کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے کہ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں, فارسی, عربی, انگلش, سرائیکی, اردو, بلتی, شنا, بوشسکی, ہر زبان یہ گوشت کا ٹکڑا ادا کر رہا ہے. اتنا تعجب آیا اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہاں رکیں, آیا یہ گوشت کا ٹکڑا بول رہا ہے, فقط یہ گوشت کا ٹکڑا بول رہا ہے, تو جائے کسی قصاب سے گوشت کا ٹکڑا لے آئے, تب مانو جب وہ گوشت کا ٹکڑا بول کے دکھائے. قصاب ہے, جائے ہڈی لے کر آئے, وہ ہڈی سنے تب میں مانو. کوئی چربی لے کر آئے, وہ چربی دیکھے تب ہم مانے. معلوم یہ ہوا گوشت ہے لیکن بول نہیں پا رہا, چربی ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہا, ہڈی ہے لیکن سن نہیں پا رہا. فقط یہ چیزیں سننے, دیکھنے اور بولنے کے لیے کافی نہیں, بلکہ کوئی اور سے بھی ہے جو اس ہڈی سے سنوا بھی رہی ہے, اس گوشت سے بلوا بھی رہی ہے, اس چربی سے دکھا بھی رہی ہے. کوئی اور چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا. ہدایت انسان کا وہ آیت الہی اس قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ نے کہا ارشاد فرمایا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا, انی خالق بشرا, میں ایک بشر کو خلق کرنے لگا ہوں, من حمأ مسنون, کس چیز سے؟ سڑے ہوئے گھارے کے خشک کردہ مٹی سے انسان کو خلق کر رہا. تو آگے اللہ شاہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس خلقت کو مکمل کر لوں, میں اس کو ترتیب دے لوں, گانٹھ چھانٹ مکمل کر لوں, سجدہ کر لو نہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس خلقت کو مکمل جامع وجود عطا کر دوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں, پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. یعنی سجدہ روح انسان کو ہے, بدن انسان کو نہیں ہے.
سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں، اس لیے میں اپنا وقت پورا لے رہا ہوں۔ فقعوا له ساجدین، کہ سجدہ روح ہے انسان کے لیے، بہتر انسان مٹی کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور آیت آپ جانیں گے، پڑھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں ہدایت کا مرکز قرار پایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنا ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ ہے جو خدا کا گھر ہے، اسے سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے، سب سے پہلے بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا؟ روایات میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ خدا مکہ المکرمہ کی بنیاد رکھی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان اول بیت، پہلا گھر، خدایا اگر پہلا گھر مکہ تھا جو ہدایت کے لیے تو نے بنایا ہے، جو بابرکت ہے، جو تو نے اپنی عبادت کے سجدے کا محور اور مرکز بنانے کے لیے خلق کیا ہے، پائے رہا اگر پہلا گھر خانہ خدا ہے تو پھر سجدہ بھی کروا لے۔ اللہ کیا ارشاد فرمائے گا کہ اگر میں جب خانہ کعبہ کو بنا لیا ہے اسی وقت سجدہ کروا لوں تو پھر وہ سجدہ مٹی کے بنے ہوئے گھر کو ہوگا، اس میں روح کو آ جانے دو پھر سجدے کا میں حکم دوں گا۔ اس میں روح آ جائے، ابھی مٹی ہے، جس طرح انسان کا ہم نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس طرح خدا نے خانہ کعبہ کو جناب آدم کے دست مبارک سے بنوایا، لیکن سجدے کا حکم نہ دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ جب اس خانہ خدا میں قلم امیر المومنین علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ جب بار بار خانہ خدا کی طرف دیکھتے تھے تو خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ ہم جانتے ہیں یہ حبیب جو آپ کے دل میں ہے، بس آپ اپنے قبلے کو خانہ خدا کی طرف پلٹا دیجیے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، محمد وعلی محمد بلندر صلوات۔ معظم تھا، مکرم تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی جب ہو گئے پیدا تو کعبہ بن گیا قبلہ۔ یہ فقط شاعری نہیں ہے، یہ فقط ذاکری نہیں ہے، یہ ہم لوگ خود سے باتیں نہیں بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا انہوں نے ادھر ادھر کی آیتیں ملا دی، سر اور پیر نہیں ہے اور توڑ مروڑ کر پیش کر دیا، یہ نہیں ہے۔ آج ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام کا کاروان جب خانہ خدا سے روانہ ہونے لگا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی علمدار سے یہ فرمایا، اے عباس میں اب خانہ خدا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ خانہ خدا کی چھت پر جا کر خطبہ لیجیے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے خانہ خدا کی چھت پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں کیا فرماتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام؟ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اس ذات پروردگار کا شکر اور حمد ہے، شرف ھذا کہہ کے خانہ خدا کی طرف اشارہ کیا، جس نے اس گھر کو شرافت اور عزت بخشی، بقدوم ابی کہہ کے حسین بن علی کی طرف اشارہ کیا، اس کے باپ کے قدموں سے اس گھر کو شرافت بخشی ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں حضرت عباس؟ فرماتے ہیں کہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، جو اس علی کے آنے سے پہلے مٹی کا ایک گھر تھا، اصبح قبلہ، علی کے آنے کے بعد قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت عباس علیہ السلام نے۔ آج ہم کربلا میں کربلا کی آزاداری کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک شاگرد ہے عباس کا جس کا نام قاسم ہے، چونکہ اردو زبان برادران کی خواہش ہے کہ کچھ مسائل انہیں بھی سنائے جائیں، وہ بھی گریے میں شامل ہو سکے، اس لیے کچھ مختصر سی تفصیل آپ کو مسائل شہزادہ قاسم علیہ السلام کو عنوان سے۔
شہزادہ قاسم روایت میں ہے کہ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ لَمْ يُبْلِغِ الْحُلُمَ، شہزادہ قاسم وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ، ابھی چھوٹا سا کم سن جوان تھا، لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن شہادت کا جذبہ کتنا ہے۔ روایت میں ہے کہ فرزند رسول جناب حسن جب شہید ہونے والے تھے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی، جب تکلیف ہوتی تھی تو اپنے بھائی حسین سے کہتے تھے بھائی حسین مجھے ذرا لٹا دیجئے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب لٹاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب بھی باپ لیٹا ہے آ کر سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ قاسم جب باپ حسن مصطفیٰ لیتے، شہزادہ قاسم آ کر باپ سے لپٹ جاتے تھے۔ جب ام فرما نے دیکھا، ام فرما نے فرمایا شہزادہ قاسم آپ ہٹ جائیے، باپ کو اذیت ہو رہی ہوگی، باپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ فرزند رسول فرماتے ہیں ام فرما میرے قاسم کو رہنے دو، جب میرا قاسم میرے سینے سے لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ شاید حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کربلا کا وہ منظر تھا، کربلا کا وہ معرکہ حق تھا جہاں حسن شرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وجود قاسم کی بدولت حسن کی شرکت ممکن تھی۔ امام حسن نے شہزادہ قاسم سے کیا فرمایا؟ شہزادہ قاسم سے فرمایا قاسم بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، قاسم ابھی تم میرے باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قاسم یہ تعویذ میں تمہارے بازو میں باندھ رہا ہوں، جب کوئی ایسی مشکل پیش آئے، جب تمہیں کوئی راہ حل نہ دکھے، قاسم اس تعویذ کو کھول لینا۔ کربلا کا عاشور کا وہ سورج نمودار ہوا، بنی ہاشم کے جوان کربلا کے میدان میں جانے لگے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، آخر میں اولاد محمد جب شہید ہو گئے، جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے، فرمایا چچا حسین اب مجھے بھی اجازت دیجئے میں اپنی جان آپ کے قدموں میں نثار کر سکوں۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ شہزادہ قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی ہے، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے بھیا حسن کی یاد آتی ہے، میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ جب شہزادہ قاسم ناامید ہوئے خیموں کے پیچھے روایت میں ہے کہ شہزادہ قاسم کے ننھا پیشانی اپنی پیشانی کو گھٹنے پہ رکھ کر ہاتھ سے اپنے ماتھا عثمانوں کو تھام کر شہزادہ قاسم بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ جب گریہ بلند ہوا کوئی بھی بیوہ خاتون اپنے یتیم کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب ام فرما نے قاسم کی صلاح سنی، جناب زینب سے فرمایا شاید یہ آواز میرے یتیم قاسم کی ہے۔ حجرے سے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ قاسم زار زار رو رہا ہے۔ آگے جناب فرما نے پوچھا بیٹا قاسم کس بات نے تجھے رلایا ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا ماں میں جب بھی چچا حسین کے پاس اذن جہاد مانگنے جاتا ہوں میرا چچا مجھے اذن جہاد نہیں دیتا۔ ام فرما نے فرمایا بیٹا قاسم اپنے بازو میں لکھی ہوئے اس تعویذ کو کھول۔ شہزادے نے وہ تعویذ کھولا، اس تعویذ میں جناب حسن کی تحریر تھی۔ جناب حسن نے کیا لکھا تھا؟ یا بنی قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، جب یہ تعویذ تم کھولو گے روتے عاشور ہوگا۔ اذا وجدت عمک الحسین، جب تو اپنے چچا حسین کو پانا، غریبا مظلوما وحیدا فریدا، جب تیرا چچا مظلوم اور غریب ہو گیا ہے، جب تیرا چچا تنو تنہا ہو گیا ہے، میرا قاسم اپنی جان چچا پر نثار
جناب قاسم نے جب وہ تحریر دیکھی لب خندہ ہو گئے، خوش ہو گئے اور خوشی میں بھاگتے ہوئے اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا